السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آیت کریمہ جو پڑھی گئی یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ سورہ زمر شروع سے لے کر اب تک مختلف طریقوں سے شرک کی تردید اور مشرکوں کو وعید کا ایک سلسلہ چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی بندوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، جہنم کی وعید سناتا ہے تو ساتھ ساتھ بشارت کا بیان بھی ضرور فرماتا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بندے نا امید ہو کر اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں آنے کی جرأت ہی نہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بشارت سناتا ہے، خوشخبری دیتا ہے تو ساتھ ساتھ وہاں بندوں کو ڈراتا بھی ہے، ترہیب کا بیان بھی ضرور فرماتا ہے، تاکہ بندے بے خوف نہ ہو جائیں، بے لگام نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانا، کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانے کو اسراف کہتے ہیں۔ یہاں مطلب ہے گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط، یعنی جنہوں نے گناہ کر کے گناہ پر گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے سے پہلے، ایمان قبول کرنے سے پہلے یا توبہ و استغفار کا احساس پیدا ہو جانے سے پہلے، خواہ تم نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں، تم یہ مت سوچو کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں کر معاف فرمائے گا۔ نہیں، اگر توبہ کا احساس ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر خالص توبہ کر لیتے ہو، سچی توبہ کر لیتے ہو، اللہ کی جناب میں آ کر رجوع کر لیتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت پر امید کر کے ہم گناہ پہ گناہ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض کی مطلق پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حدود اور ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کر کے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دے کر رحمت و مغفرت کی امید کرنا نہایت نادانش مندی اور خام خیالی ہے۔ ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنے بندوں پر غفور رحیم ہے، وہیں نافرمانوں کے لیے عزیز ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی نادانی میں غیر شعوری طور پر ہم سے گناہ ہو جائے، خواہ گناہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں آ کر خالص توبہ کریں، سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔